جو اس بات پہ کامل یقین رکھتے ہوں کہ جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا، اور ہم تبھی بدلیں گے جب یہ سوسائٹی کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ ٹھیک ہوگا. جو بنیاد کے پتھر اگر ٹھیک ہو گئے تو ہم وہ اینٹیں ہیں جو اوپر لگیں گی. ہم انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ اس معاشرے نے ایسے لوگ ہی ہمیشہ بڑے کیے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہوئے، ہر اینٹ سمجھتی ہے دیوار مجھ سے ہے. اب دیکھیے نا، یہ جتنے عصری لیڈر ہیں بیچ میں سے کھوکھلے ہیں، ان کے پاس کوئی انٹلیکٹ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں میں نے یہ کہا تو بس، اب میں نے یہ کہا تھا، میں یہ انفارچونیٹلی پہلے کھوٹا تھا اب کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے ووٹ دینا کھڑا ہو گیا ہوں. یہی والا ان کا منشور ہے. ہر الیکشن میں آتے ہیں بغیرت اور آ کے لوگوں کو اسی طرح سے بے حس لوگوں کو واپس جگاتے ہیں. اور انفارچونیٹلی اس ملک کا عام آدمی، اس ملک کے عام آدمی کا سب سے بڑا دشمن ہے. اس لیے اس کو جب بھی انتخابی موسم آتا ہے اس کو عام آدمی کی جگہ خاص آدمی چاہیے ہوتا ہے. وہ خاص آدمی کیا؟ جو پراڈوز، مرسیڈیز اور ان کے اوپر آ کے اس کو خوشنما ایک سپنے دے. اور 73 ایئر سے یہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہ بیچارہ اس چیز سے غافل ہے کہ اس کی نئی نسل کی بوتل میں دودھ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے. بس اس نے وہ ماحول بنانا ہے، وہ ناچنا ہے، وہ تالیاں شالیاں بجانی ہے، اور اینڈ پہ پتہ چلنا ہے کہ گھر چل اٹھا گھر کے چراغ سے. السلام علیکم. ٹوڈے پاکستان کے ساتھ میں ہوں ماری اکبر. ناظرین، ہماری زندگی میں یقیناً ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی اعزاز، کوئی نہ کوئی ایوارڈ یا کوئی ٹرافی حاصل کی ہوتی ہے. لیکن آج میں جس جگہ موجود ہوں یہاں آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے سارے ایوارڈز آخر کس نے جیتا. یہاں پہ نیشنل ایوارڈز ہیں، انٹرنیشنل ایوارڈز ہیں، ڈفرینٹ نیوز ایجنسیز کی طرف سے ایوارڈ دیے گئے ہیں، پلس پاکستانی ڈفرینٹ پارلیمنٹ کی طرف سے ایوارڈز ملے ہیں. پاکستان آرمی کے بہت سے ایوارڈز ہیں، پلس مختلف ممالک کے ایوارڈز ہیں، یعنی ترکی سے ایوارڈز ہیں، یو ایس سے، کینیڈا سے. یہاں پہ ہائیسٹ جو ایوارڈ آپ دیکھتے ہیں کامن ویلتھ ایوارڈ ونر اور نیشنل یوتھ ایوارڈ بھی انہیں ملا ہے. آخر کون ہے یہ شخص؟ اور آج ہم جو ہے آپ کی ملاقات کرانے لائے ہیں. بلکہ اس کے علاوہ آپ اگر کمرے کے دوسرے حصوں میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی بہت سارے ایوارڈز ہیں، اور میں ایوارڈز گننے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن ظاہر گن نہیں پا رہی. اور ماشاءاللہ سے جو ہے ڈفرینٹ انٹرنیشنل یونیورسٹیز، پاکستانی یونیورسٹیز کی طرف سے ایوارڈ دیے گئے ہیں. یہ سب آخر جو ہے ان سب کے مالک، ان سب کے حقدار کون ہیں؟ ان سے آپ سے ملاقات کرانے لائی ہوں. جی ہاں ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں حنان علی عباسی، جو کہ کامن ویلتھ ایوارڈ، پاکستانی واحد شخص ہیں جنہوں نے کامن ویلتھ ایوارڈ ون کیا ہے. اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ہیں نیشنل یوتھ اسمبلی. اور نیشنل یوتھ اسمبلی آپ جانتے ہوں گے پاکستان کے 40,000 نوجوانوں کو پارلیمانی نظام کے لیے ٹریننگ دے رہی ہے. آئیں دیر نہیں کرتی، ملاقات کرتے ہیں حنان علی عباسی سے اور ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اتنے سارے ایوارڈز ون کیے، وہ بھی اتنے کم عمری میں. ناظرین، حنان علی عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حنان علی عباسی نوجوانوں میں خاصے مقبول ہیں اور آپ نے ان کو میڈیا پہ بہت دیکھا ہوگا، لیکن ہمیشہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں. آج ہم انہی کے بارے میں جانتے ہیں. سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹوڈے پاکستان کے لیے ٹائم دیا. سر، آپ نے ایک ایسا انیشیٹو لیا جو کہ حالانکہ ہمارے گورنمنٹ کو لینا چاہیے، لیکن آپ نے وہ لیا، یہ پاکستانی یوتھ کو کس طرح پارلیمانی نظام میں اپنا کردار ادا کر وہ سکھا رہے ہیں. یعنی نیشنل یوتھ اسمبلی 40,000 نوجوانوں کو ٹرین کریے کہ کس طرح پارلیمنٹ میں ہم نے کیسے بھی اسمبلی ساز حکومت کیسے کرنی ہے یا کس طرح سے ڈیبیٹ کرنی ہے. تو اس حوالے سے بتائیے سے کیسے خیال آیا کہ آپ کو ایک نیشنل یوتھ اسمبلی بنانی ہے جہاں پہ لوگوں کو جو ہے متحرک کرنا ہے. ماریہ صاحبہ، دیکھیے، جب میں یہ پرچم لے کے نکلا تو میرے سامنے جو نوجوانوں کی حالت تھی نا، وہ کیا کر رہے تھے. وہ منظر یہ تھا کہ جلسہ گاہ میں پانی بجلی کا انتظام کر رہے تھے، کرسیاں کناتے جمع کر رہے تھے، وہ لڑائی جھگڑے، ٹائر جلانے اور اس طرح کے کام کر رہے تھے. اچھا، میرے سارے پولیٹیکل سلیبس میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی لیڈر بنانا سکھاتا ہو، کوئی اسمبلی میں لے جاتا ہو. نہیں، وہ کیا تھا کہ کارکنیت، ان کے پیش نظر کارکن اچھا بنے، کمٹڈ کارکن جو لڑے مرے جھگڑے جیال. بھائی کیوں جیالے بنتے ہو بھائی؟ آپ اپنی پولیٹیکل تھاٹ کو ایک جگہ منجمد کیوں کرتے ہو، ایک جگہ روکتے کیوں ہو؟ دیکھیے، پیغمبر میں اور پولیٹیکل لیڈر میں فرق ہے. میں کیا آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ماریہ صاحبہ، پروفٹ جو ہوتا ہے نا وہ غلطیوں سے مبرہ ہوتا ہے. آپ اور میری بلیفز کیا ہیں کہ ہم پروفٹ پہ کوئی اس طرح کی بات نہیں سننا چاہتے. جو بھی کسی بھی مذہب کا پیروکار ہے وہ اپنے پروفٹ سے متعلق کوئی بات نہیں سننا چاہتا.
اچھا انفارچونیٹلی کارکنیت غلامی کی وہ شکل اختیار کر چکی ہے کہ جو پی ٹی آئی سے ہے، جو پی ایم ایل این سے ہے، جو باقی پولیٹیکل پارٹیز پی 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 کا ہے، وہ اپنے نظریے کو حتمی نظریہ سمجھتا ہے اور وہ دوسرے کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، یعنی مکمل مسترد کر دیتا ہے دوسری تھاٹ کو. یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے اور وہ کہہ کے بڑے سے بڑی آئیڈیالوجی کو مسترد کرتا ہے. اب عمران خان نے جو بات کی بہت اسمال اسکیل اکانومی کی، جیسے وہ جو انہوں نے انڈے مرغی کا کانسیپٹ دیا، جیسے انہوں نے گائے اور بھینس رکھنے کا کانسیپٹ دیا. اچھا اگر آپ ایک اکنامکس کی زبان میں اور غریب آدمی کی اکانومی کو دیکھیں تو آپ یقین کیجئے کہ اس کانسیپٹ کے اندر بڑا دم تھا، لیکن انفارچونیٹلی اتنا مذاق اڑایا کہ کٹے لے کے آؤ جی، منجا لے کے آؤ جی، تو وہ اتنی بڑی پولیٹیکل تھاٹ جو ہے وہ مخالفت کے اس میں جا کے کنٹروورسی کے اندر چلی گئی. اور اس سوسائٹی کے اندر اب میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، عمران خان کی تھاٹ کو چھوڑیے، اگر آپ کے پاس جو نوجوان ہے پاکستان کے، اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے کام کرنے کا بھائی جان، تو آپ کسی اپنے دوستوں سے ادھار پکڑ کے 100 مرغی رکھ کے تو دیکھو. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اب 100 مرغی میں سے اگر آپ کو 80 انڈا روز میں ملتا ہے تو آپ کا 80 انڈا اگر آپ اس وقت آج 220 روپے جو برائلر ایگ جو وہ والا ہے، تو اگر آپ دیسی انڈے کو دیکھیں تو وہ 300 روپیز پر درجن ملتا ہے. تو وہ کہاں اس کی اکانومی پہنچ جائے گی؟ وہ ہزاروں روپے پر ڈے ارن کرے گا اور اس پہ انویسٹمنٹ بھی کوئی نہیں ہے، وہ چھوٹے سے روم میں کسی بھی جو ایگزسٹنگ اس کا کمرہ ہے اس میں کر سکتا ہے. تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ انسان یہاں انسانوں کو پتھر کی طرح ٹھکراتے ہیں دل چھوٹے ان لوگوں کے جو لوگ بڑے کہلاتے ہیں. بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو چھوٹی اسمال اسکیل جو ہے نا، یہ رواجی سیاسی ذہنیت جو ہے وہ پروڈیوس کر رہی تھی کارکن. میں نے کیا کیا کہ میں نے لیڈرز پروڈیوس کیا، اور اللہ نے مجھے اتنا بلسڈ کیا کہ مجھے ڈاکٹرز رب نے دیے، انجینئرز دیے، سائنٹسٹ دیے، پولیٹیکل تھنکرز دیے، اور ساتھ ہی مجھے وکیل دیے، صحافی دیے کہ ان لوگوں کو میں جمع کر سکوں اور ان کے اندر ان کی زندگی میں تھوڑی یا زیادہ روشنی حاصل دے کے میں آگے نکلتا گیا. اب کیا تھا، اب دیکھیے سمیرہ شمس جو نیشنل یوتھ اسمبلی کی پروونشل اسپیکر تھی، اس وقت وہ پارلیمانی پولیٹکس میں ایم پی اے بھی ہیں اور بڑی ایکٹیو ہیں. دیکھیے عائشہ جو ہے وہ ہماری اسی طرح اسپیکر تھی پروونشل اسمبلی کی، وہ سول جج لگ چکی ہیں. اس طرح سے بے شمار سٹوریز ہیں، ملالہ یوسفزئی ہے، ہارون طارق ہیں، ابراہیم شاہد ہیں، عامر اطلس خان ہیں، ان گنت سٹوریز ہیں. ہم نے لیڈرز پروڈیوس کیے ہیں. مجھے اللہ نے ایک خاص یہ چیز اس انعام سے نوازا کہ ہم نے پڑھے لکھے لوگ جو کسی پلیٹ فارم کی تلاش میں تھے ان کو گیدر کیا. ظاہر ہے کہ میرے پاس ریسورسز نہیں تھے، میں 100% لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکا، یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو ہم نے کام کیا وہ تھوڑے تو ہم نے کانٹے سائڈ پہ کر دیے اور ایک فیملی پروڈیوس کر لی فیوچر لیڈرز کی، جو ہر شعبہ ہے زندگی میں انشاءاللہ مستقبل کے پاکستان میں آپ کو نظر آئے گی. سر اتنے سارے ایوارڈز اور جو ہے ماشاء اللہ سے ابھی آپ ینگ ہیں تو ابھی آپ کی عمر اتنی نہیں ہوگی، لیکن اتنے سارے ایوارڈ، ان کے پیچھے کیا راز ہے اور کہاں کہاں سے آپ نے حاصل کیا اور کتنے عرصے میں، یعنی کب سے آپ جو ہے یہ ایوارڈ لے رہے ہیں اور ماشاء اللہ جو ہے یہ جرنی کنٹینیو ہے؟ میری جتنی زندگی ہے اس کی آدھی زندگی جتنا میرا مشاہداتی تجربہ ہے. دیکھیے وہ ساحل لدھیانوی نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ مجھ کو اتنی محبت ملی آپ سے، یہ میرا حق نہیں میری تقدیر ہے، میں زمانے کی نظروں میں کچھ بھی نہ تھا، میری آنکھوں میں اب تک وہ تصویر ہے. اصل میں یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اعزازات، ایوارڈز یا ریکگنیشن یا رسپیکٹ یا ریوارڈ، یہ بیسیکلی آپ کی جو کنٹریبیوشن اسمال سی ہوتی ہے، یہ اس کا ایک لحاظ سے سوسائٹی کا جواب ہوتی ہے. لیکن دو طرح کے لوگ دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں ماریہ صاحبہ. ایک وہ جو تھوڑے سا کچھ ملنے سے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ مغرور متکبر ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ جو جب رب ان کو نوازتا ہے تب تک وہ مزید عاجز اور انکسار ہو جاتے ہیں. اچھا جب میں 16 سال پہلے عملاً زندگی کے پرخار راستوں میں اپنا آپ منوانے نکلا تو مجھے زندگی کے بہت مشکل وقت کا سامنا رہا. یعنی لڑکپن میں بچپن میں میرے خواب جو ہیں وہ تعبیر سے روٹھے رہے ہیں، اور اس لیے روٹھے رہے ہیں کہ میں جس پس منظر سے ہوں وہ ایک دیہات کا پس منظر ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ زندگی میں ایک غریب طالب علم کو جتنے مسائل مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، مجھے وہ سب مسائل مشکلات دیکھنا پڑے. اور ماریہ صاحبہ جو 8 طرح کی زندگیاں ہیں جس کو میں خود میں نے جب بھی انالیسس کیا انسانوں کی زندگی کو تو میں نے 8 ڈفرینٹ نمونے بنائے. ایک غربت کی زندگی، امارت کی زندگی،
तीसरा शहर की ज़िंदगी, चौथा देहात की ज़िंदगी, पाँचवा नामवरी की ज़िंदगी, छठी जो है वो गुमनामी की ज़िंदगी, और सातवीं जो है वो आपकी माजूरी की ज़िंदगी है, और आठवीं जो है वो आपकी सेहतयाबी की ज़िंदगी। अच्छा, आप इंसानों की ज़िंदगियों को जब भी खंगालते हैं तो आपको मेजर जो है ना ये 8 ज़िंदगियाँ मिलती हैं। किसी ने 2 एन्जॉय की होती हैं, किसी ने 3 की होती हैं। अच्छा, मैं वो फॉर्च्यूनेट और ब्लेस्ड आदमी था जिसने ये 8 की 8 बहुत जो है वो पीक पे एंजॉय की है। यानी गुर्बत देखी, इमारत देखी, शहर देखा, देहात देखा, नामवरी मुनासिब सी देख ली, गुमनामी देख ली, माजूर में हुआ इसलिए कि मैं एक हादसे का शिकार हुआ, तो उसमें मुझे 110 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट, जिसको वो चूँकि मेरे साथ वेट बंधा होता था पाँव के साथ, तो एंकल जॉइंट फ्रैक्चर हो गया था। माजूरी, सेहतयाबी सारी चीज़ें देखने के बाद अब वो कहते हैं मेरे लहजे में ये तवाज़न बड़ी सोहबत के बाद आया, कई मिजाजों की दश्त देखे, कई रवैयों की खाक छानी। ये जो जैसे मुझे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का 54 कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, वो बड़े दुनिया के मुल्क हैं, उसमें डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स में मेरे जैसे अकीर आदमी को एजाज़ मिलना बेसिकली पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से बड़ी बात थी कि पाकिस्तानी या हिंदुस्तान या ये जो मर्जिंग कंट्रीज़ हैं, इनके लोग डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स में इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स नहीं लेते। उमूमन उनके इनिशिएटिव को वो कैलिबर उसका वो नहीं हो सकता जो वेस्टर्न वर्ल्ड्स, चूँकि उनको तो चीज़ें जो है वो आसाश और सहल अंदाज में मुयसर हैं, टेक्नोलॉजी पे भी दस्तरस है, उनका सिलेबस भी उनको सपोर्ट करता है। हम लोग जो बड़े आम से माहौल से निकलते हैं और स्टेट भी हमें सपोर्ट नहीं करती। अनफॉर्चुनेटली देखिए, रियासत ने नौजवानों को हमेशा जो है वो टिशू पेपर की तरह यूज़ किया। हर पॉलिटिकल पार्टी नौजवानों पे मबनी, उनके दिल गरमाने पे मबनी स्लोगन्स तो करती है, इंक्लूडिंग करंट पॉलिटिकल रजीम। सब नौजवानों को टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके जो है वो बाहर फेंक देते हैं। अमलन कोई भी इनको डिसीजन मेकिंग में जो है वो पार्ट देने को तैयार नहीं है। माशाल्लाह सर, आपकी इतनी ज़्यादा काविशें हैं, अल्लाह आपको मज़ीद जो है कामयाबी। सर, हमें आखिरी आप बताइएगा कि मुस्तकबिल में हन्नान अली अब्बासी अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, और सियासत में आने का जो है आपका कोई है सर प्लान? नहीं, मेरा फ़िलहाल तो कोई सियासत में आने का प्रोग्राम नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि जो रब ने मेरी ज़िम्मेदारी रखी है कि नौजवानों को पॉजिटिव साइड पे लेके जाना और एक पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम को सरबुलंद करने के लिए जो भी लोगों का एक कारवां तरतीब पा सकता है, तो सियासत जो कहते हैं कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते, तो ये हमारा काम नहीं है। क्योंकि सियासत इतनी पोल्यूशन में पोल्यूटेड हो गई है, इतनी गंदी हो गई है कि कोई भी आपको देखे शरीफ आदमी जो सीधा सीधा बंदा हो, जो वो कहते हैं ना कि सर उसका ऊंचा है कि कद उसका बड़ा है, कद उसका बड़ा है कि लाशों पे खड़ा है, जो लाशों पे ना खड़ा हो सकता हो, जो लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, नफरत, बुग़्ज़, बगावत ये चीज़ें ना कर सकता हो, तो हम लोग होते हैं ज़रा हसास से सेंसिटिव लोग। हम लोग ये मुतम्मिल नहीं हो सकते कि कोई हमारे लिए जान दे, कोई हमारे लिए लड़ाई करे, कोई हमारे लिए अपना सर फुड़वा दे, ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि हमें हमारी नींदें इन चीज़ों से वाबस्ता होती हैं। हमारे अंदर जो हसासियत है ना, वो हमें सियासत नहीं करने देती। रब करे कि कोई ऐसा माहौल बने कि जिसमें वो लोग राग़िब हों सियासत की तरफ जो हकीकी मानों में मुआशरे के सुधार के लिए दिल में दर्दमंदी रखते हैं। इस वक्त मारिया जी, सोसाइटी को 2 लोगों की ज़रूरत है। एक ज़र्फ़ वाले लोगों की जो बहुत बड़ा दिल रखते हों, बर्दाश्त। देखिए, पॉलिटिक्स किस चीज़ का नाम है? मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि मेरे शहर में वो बंदा इक़्तिदार में आए जो बहुत बड़े ज़र्फ़ का आमिल हो। उसको किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी भी बरादरी की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी तरह के पैसे की पस मंज़र की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़र्फ़ की ज़रूरत है। वो बहुत बड़ा सोचता हो, वो बहुत बड़ा देखता हो, वो अपनी ज़ाती दुश्मनी, बुग़्ज़, बगावत को इस अपने फ़ैसला साज़ी के अमल में ना लेके आए, बल्कि वो ये ना देखे मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं वाबी हूँ, मैं इस सख्त से हूँ, मैं इस गली से हूँ, मैं इस मोहल्ले से हूँ, मेरा ये वाला शनाख्त है, मैं इस बरादरी से हूँ। वो बल्कि वो कहते हैं ना कि वो ख्वाब जिसे सबने मिलके देखा था, आज अनफॉर्चुनेटली अपने अपने कबीलों में बट के देखते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि मुआशरा उन लोगों पे मबनी हो जो इस बात पे कामिल यकीन रखते हों कि जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा, और हम तभी बदलेंगे जब ये सोसाइटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ठीक होगा। जो बुनियाद के पत्थर अगर ठीक हो गए तो हम वो ईंटें हैं जो ऊपर लगेंगी। हम अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि इस माशरे ने ऐसे लोग ही हमेशा बड़े किए हैं। वो कहते हैं ना कि खुशफहमियों के सिलसिले इतने दराज हुए, हर ईंट समझती है दीवार मुझसे है। अब देखिए ना, ये जितने असरी लीडर हैं बीच में से खोखले, इनके पास कोई इंटेलेक्ट नहीं है, लेकिन कहते हैं मैंने ये कहा तो बस, अब मैंने ये कहा था, मैं ये अनफॉर्चुनेटली पहले खोटा था अब खरा हो गया हूँ, मुझे वोट देना खड़ा हो गया हूँ, यही वाला इनका मंशूर है। हर इलेक्शन में आते हैं बेगैरत,
اور آ کے لوگوں کو اسی طرح سے بے حس لوگوں کو واپس جگاتے ہیں. اور انفارچونیٹلی اس ملک کا عام آدمی اس ملک کے عام آدمی کا سب سے بڑا دشمن ہے. اس لیے اس کو جب بھی انتخابی موسم آتا ہے اس کو عام آدمی کی جگہ خاص آدمی چاہیے ہوتا ہے. وہ خاص آدمی کیا جو پراڈوز مرسیڈیز اور ان کے اوپر آ کے اس کو خوشنما ایک سپنے دے. اور 73 ایئر سے یہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہ بیچارہ اس چیز سے غافل ہے کہ اس کی نئی نسل کی بوتل میں دودھ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے. بس اس نے وہ ماحول بنانا ہے, وہ ناچنا ہے, وہ تالیاں شالیاں بجانی ہے, اور اینڈ پہ پتہ چلنا ہے کہ گھر چل اٹھا گھر کے چراغ سے. تو میری خواہش ہے کہ اس ملک کی سیاست ٹھیک ہو, وہ تعمیری لوگوں کو, زرخیز دماغوں کو, جیسے برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز ہے تو جتنے لوگ کنٹریبیوٹرز ہوتے ہیں ان کو وہ ممبرشپ مل جاتی ہے. تو سوسائٹی میں ایک ایسا ماحول بنے کہ جو بھی زرخیز دماغ, ہم جیسے ناقص لوگ تو کسی کام کے ہیں نہیں, لیکن جتنے بھی لوگ جو زرخیز دماغ ہوں ان کو ریاست پیٹرنیج دے, ان کو ریاست سرپرستی کرے, اور خدا کرے کہ یہ جلدی ہو. اور میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. اور فصل گل جو ہے وہ پھولوں کی وہ فصل ہے جو مرجائے نہ کبھی. بس یہ دلی دعا ہے ہماری. بہت شکریہ حنان علی عباسی. یقیناً ناظرین آپ نے اس دلچسپ گفتگو کو بہت آپ نے دلچسپی سے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا, اور یقیناً بہت آپ پسند کریں گے. یوں ہی ہمارے چینل دیکھتے رہیں, سبسکرائب کریں اور لائک کریں, شیئر ضرور کیجیے گا.